اگلے کالم کا آغاز کرتے ہیں جی ہارون رشید صاحب کا لکھا ہوا کالم ہے مرد آزاد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہم یتیم غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں بہتری لا سکیں۔ ہارون رشید صاحب کے آرٹیکل کا نام ہے مرد آزاد۔ لکھتے ہیں کتنی ہی خامیاں ہوں اور کتنی ہی غلطیاں اس نے کی ہوں، حکمت یار مرد آزاد ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے، یہی اس کا جرم ہے۔ اس لیے مغرب اور مغرب سے متاثر دانشوروں کا ہدف رہتا ہے۔ خلوت میسر آئی تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی صحت اچھی ہے؟ جواب ملا ہاں الحمدللہ۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور کہا آپ کی صحت کیسی ہے؟ عرض کیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ بشاشت سے حکمت یار میری طرف دیکھتے رہے اور بولے ہاں خوب اچھی لگ رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے امیر جماعت اسلامی سراج الحق لیاقت بلوچ، امیر العظیم پروفیسر ابراہیم اور جماعت اسلامی کے دوسرے زعماء کے ساتھ ان کی 2 گھنٹے پر پھیلی ملاقات ہوئی۔ اختتام پر آمنا سامنا ہوا تو گلے لگاتے ہوئے انہوں نے کہا اتنے برس بعد، لہجے میں ایک ہلکی سی اداسی تھی مگر رنج ملال اور شکست نہیں۔ وقت کم تھا، ربی صدی بیت گئی تھی، کم کم کبھی کبھی نام و پیام ہوتا رہا۔ افغانستان کے جنگلوں، پہاڑوں اور شہروں میں جب کبھی میرا نام لے کر کسی نے ان سے ملنا چاہا تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جتنی تیزی سے ممکن ہو سکا بیتے برسوں کے اہم واقعات کے بارے میں انہیں بتایا جو ان سے متعلق تھے۔ عمران خان سمیت مختلف اہم پاکستانی شخصیات سے ان کے بارے میں جو ضروری گفتگو ہوتی رہی اس سے آگاہ کیا۔ کیا فلاں لوگوں نے ان سے رابطہ کیا تھا؟ انجینئر صاحب سے پوچھا۔ 71 سالہ آدمی کی آنکھوں میں چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک اہم آدمی کا نام لیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما میاں اسلم نے بتایا کہ پارٹی کی قیادت سے گلبدین حکمت یار کی ملاقات میں اخبار نویس مدعو نہیں۔ میں اخبار نویس تو نہیں ہوں، ان سے عرض کی حکمت یار کے ساتھ 39 برس کے ذاتی مراسم ہیں۔ ان کے نائب اور عزیز ڈاکٹر غیرت بہیر نے مجھے دعوت دی ہے۔ احتیاطاً رابطہ کار عطا الرحمن اور سیکرٹری جنرل امیر العظیم سے بھی بات کی ہے۔ امیر العظیم کھلے ذہن کے خوشباش آدمی ہیں، ضرور ضرور انہوں نے کہا وہیں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس سویر میاں اسلم کی رہائش گاہ پر زیر زمین وسیع و عریض حال میں جو تقریبات کے لیے تعمیر ہوا ہے، گلبدین نے چونکا دینے والا ایک انکشاف کیا، یہ کہ ایرانی حکومت ان کے قتل کی آرزو مند تھی انکل سام کے ہاتھوں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے طالبان کے ایک لیڈر کا نام لیا جسے 1 ماہ میں ایران چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ راستے میں ڈرون حملے میں وہ مارا گیا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد حکمت یار کو صرف 2 دن کی مہلت دی گئی۔ سورج ڈوبنے کے بعد میں نے سفر کا آغاز کیا اور پو پھوٹنے سے پہلے افغانستان پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے حریف کو الجھانے میں حکمت یار کا ثانی دنیا میں کم ہوگا۔ روس اور امریکہ سمیت بہت سے لوگ ان کی جان کے در پہ رہے لیکن ان تک وہ کبھی پہنچ نہ سکے۔ ان کے مزاج کا غیر معمولی شک اور حیران کن رازداری ہمیشہ ان کی مددگار رہی۔ اللہ جب بندے کی مدد کرنا چاہے تو اسے ہنر اور توفیق بخش دیتا ہے۔ ایران اور امریکہ آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں افغانستان اور عراق میں، لیکن ان کے باہمی رابطے رہے اور مشترکہ مفادات بھی۔ سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، عالمی سیاست میں تو بالکل ہی نہیں۔ ملکوں اور قوموں کے مفادات ہوتے ہیں بس۔ کل کلاں اگر امریکہ اور ایران میں کوئی سمجھوتا ہو جائے تو کم از کم اس ناچیز کو ہرگز کوئی تعجب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ تہران میں حکومتی تبدیلی پر تلا ہے، اس ناچیز کی رائے مختلف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایرانی پالیسی کی نوکیل اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کے ہمارے خطے میں عنان و دہلی کے پاس ایٹمی پروگرام پر ایران کچھ مزید رعایتیں دینے پر آمادہ ہو تو واشنگٹن مطمئن نہیں، سند بھی ہوگا۔ ممکن ہے پھر دونوں میں خوشگوار مراسم استوار ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ استعمار ایران عرب کشمکش کو بھاتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آخرکار ایک دن اسرائیل کو اپنی حدود سے باہر نکلنا اور مدینہ منورہ کا رخ کرنا ہے۔
پورے مشرقی وسطی پر حکمرانی صہیونیوں کا درینہ خواب ہے، اس سے کبھی وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں بالکل واضح اشارے اس طرف پائے جاتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کا المیہ یہ ہے کہ اپنی محدود قومی مفادات ترجیح ہیں، امت کا اتحاد نہیں۔ نجات کا دروازہ جس کے بغیر نہیں کھل سکتا، ایران کے بارے میں بہرحال ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ حزب اسلامی اب متحد ہیں، حکمت یار کے طویل غیاب ایران میں قیام اور پھر افغانستان میں روپوشی کے دوران ان کی پارٹی کئی دھڑوں میں بٹی رہی۔ تفصیل سے انجینئر صاحب نے گریز کیا اور یہ کہا روسیوں نے کوشش کی اور امریکیوں نے بھی، لیکن وہ حزب کو بانٹ نہ سکے۔ عدم موجودگی کی بات دوسری ہے، باپ سر پہ نہ ہو تو خاندان میں کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن حزب اسلامی میں حکمت یار کی حیثیت وہی ہے جو لندن سے واپسی کے بعد مسلم لیگ میں قائد اعظم کی تھی۔ وہی اس کے بانی، وہی اس کے نظریہ ساز اور وہی اس کے راہبر ہیں۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ افغان پارلیمنٹ میں حزب کی ارکان کی تعداد 48 ہے۔ کیا میں پاکستان کی دوسری سالگرہ 14 اگست 1948 کو پیدا ہونے والے حکمت یار محض رسمی طور پر پاکستان کو اپنا دوسرا گھر نہیں کہتے؟ یہ واقعی ان کا گھر ہے۔ جتنے پاکستانیوں سے ان کے مراسم ہیں شاید اتنے افغانیوں سے نہ ہوں۔ ان کے جتنے ذاتی دوست اور مداح پاکستان میں پائے جاتے ہیں، افغانستان میں اس سے کچھ ہی زیادہ ہوں گے۔ وہ واحد افغان لیڈر ہیں جو بھارت کے بارے میں اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح ایک عام پاکستانی۔ وہ پاکستان کے ساتھ مثالی تعلقات کے حامی ہیں۔ ایک بار تک تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کابل اور اسلام آباد کو ایک کنفیڈریشن پر غور کرنا چاہیے۔ وہ انڈیا، برما، فلپائن اور یورپ کی مسلم اقلیتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں حکمت یار کا حصہ کسی سے کم نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ کا آغاز روس نے کیا تھا، جس کی جگہ بعد میں امریکی استعمار نے لے لی۔ روس نواز کمیونسٹ حکومت ہونے پر اگر افغان عوام کی نمائندہ حکومت نہ بن سکی تو اس لیے کہ مغرب یہ طے کر چکا تھا، ایسا ہی ہوا تھا، ضیاء الحق اسی لیے قتل کیے گئے تھے۔ مغرب اسی لیے بھارت کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ گلبدین یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان پاکستان کشمکش مصنوعی ہے۔ مغربی میڈیا جس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سے متاثر افغانستان اور پاکستان کے بعض اخبار نویس بھی ہیں۔ کتنی ہی خامیاں ہوں، کتنی ہی غلطیاں اس نے کی ہوں، حکمت یار مرد آزاد ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے، یہی اس کا جرم ہے۔ اسی لیے مغرب اور مغرب سے متاثر دانشوروں کا ہدف رہتا ہے۔ یہ تھا آرٹیکل ہارون الرشید صاحب کا مرد آزاد۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ آرٹیکل وائس چینل سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے یہ الخواتین پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم